جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بغیر کسی ذمہ داری کے، بغیر کسی ویژن کے اور پرپس کے لائف گزار دوں گا اور میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ بھی بہت بڑے فالس ہوپ میں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں، الٹیمیٹلی اللہ تو رحمان و رحیم ہے، اللہ نے تو معاف کر ہی دینا ہے، تو بس ٹھیک ہے نا، جو دل چاہتا ہے وہ کرتے رہو، تو وہ بھی ایک بہت بڑے فالس ہوپ۔ زندگی میں کچھ بھی کرنے کے لیے محنت کرنی ہے، زندگی میں کچھ بھی پانے کے لیے محنت کرنی ہے، آپ کو طرح طرح کے ٹیسٹ آئیں گے۔ وہ ٹیسٹ آپ کے رشتہ داروں کی طرف سے ہو سکتے ہیں، اولاد کی طرف سے ہو سکتے ہیں، ماں باپ کی طرف سے ہو سکتے ہیں۔ گھبرائیں نہیں ٹیسٹ اور ٹرائل سے۔ دیکھیں، جب آپ کی سوچ یہ ہوگی نا کہ ٹیسٹ اور ٹرائلز تو آنے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یو وش فار ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز۔ تو قبر میں جب آنکھ کھلے گی تب حقیقت واضح ہوگی، اور تب پتہ لگے گا کہ میری تو پرائیورٹیز ہی غلط تھی، میں تو غلط فلسفے کے مطابق زندگی گزارتا رہا ہوں، میں تو یہی سمجھ کے زندگی گزارتا رہا ہوں کہ اس کے بعد تو زندگی ملے گی نہیں، اینڈ لائف از گوئنگ ٹو اینڈ ہیئر، اور دیر از نو جنہ، دیر از نو آخرہ۔ میں نے تو کہا سب کچھ یہیں کر لوں، سب کچھ یہیں کما لوں۔ لیٹس انڈرسٹینڈ دا فلاسفی آف لائف۔ اسلامی نظریہ حیات اس حدیث میں ایکسپلینڈ ہے کہ پہلی بات، ہم نے مرنا ہے، کوئی بھی بندہ امورٹل نہیں ہو سکتا۔ انفیکٹ جو سمجھتا ہے اس نے نہیں مرنا، وہ فالس ہو۔ جو سمجھتا ہے کہ موت اسے بڑھاپے میں آئے گی، پہلے نہیں آ سکتی، وہ بھی ایک فالس ہوپ لگائے ہوئے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ بھی ایک فالس ہوپ میں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو مرضی کر سکتا ہے اور اس کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اس کو کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا، وہ بھی فالس ہوپ لگائے ہوئے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں کچھ حلال حرام نہیں ہے، بس جو میری مرضی کرے گی وہ میں کروں گا، وہ بھی فالس ہوپ میں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بغیر کسی ذمہ داری کے، بغیر کسی ویژن کے اور پرپس کے لائف گزار دوں گا اور میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ بھی بہت بڑے فالس ہوپ میں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں، الٹیمیٹلی اللہ تو رحمان و رحیم ہے، اللہ نے تو معاف کر ہی دینا ہے، تو بس ٹھیک ہے نا، جو دل چاہتا ہے وہ کرتے رہو، تو وہ بھی ایک بہت بڑے فالس ہوپ۔ یس، سارے فالس ہوپس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت کے گھیرے سے تم کبھی نہیں نکل سکتے، پہلی بات۔ دوسرا فلسفہ حیات، اسلامی طرز حیات کا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیچ والی لائن میں مختلف لائنز ڈرا کی، چھوٹی چھوٹی لائنز، اور کہا کہ یہ ٹیسٹ اور ٹرائلز ہیں، اور اگر ایک سے نکلو گے تو دوسرا تمہیں اوور کم کر لے گا، دوسرے سے بچ کے نکلو گے تیسرا کر لے گا۔ یعنی اللہ has clearly told you and Prophet sallallahu alaihi wasallam has clearly told you that tests and trials are going to come no matter what. So life is full of tests and trials, and these will keep on coming because we are here for a test. We are here to prove ourselves. We are here to grow. We are here because life is, honestly speaking, difficult. زندگی میں کچھ بھی کرنے کے لیے محنت کرنی ہے، زندگی میں کچھ بھی پانے کے لیے محنت کرنی ہے، آپ کو طرح طرح کے ٹیسٹ آئیں گے۔ وہ ٹیسٹ آپ کے رشتہ داروں کی طرف سے ہو سکتے ہیں، اولاد کی طرف سے ہو سکتے ہیں، ماں باپ کی طرف سے ہو سکتے ہیں۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ کسی لاس کے تھرو ٹیسٹ کیا جائے، ہو سکتا ہے آپ کو لاس آف ویلتھ، لاس آف لائف، لاس آف fruits, and loss of so many things, loss of loved ones. So there are so many things which a person can lose in this world, and that is a test and trial for a person. Many people want to achieve something, انہیں نہیں ملتا، تو یہ بھی ان کے لیے ایک ٹیسٹ اور ٹرائل ہے۔ many people want to marry someone، ان کی نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بہتری ہے، اور یہ ان کا ٹیسٹ اور ٹرائل ہے۔ کچھ لوگ کے دشمن ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، کچھ لوگ کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا۔ سو ایوری ون ہیز دیئر ٹیسٹ اینڈ ٹرائل۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورتی سے ہمیں زندگی کی نیچر سمجھائی کہ یس، دیر ول بی ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز اینڈ دے ول کیپ آن کمنگ۔ سو گیئر اپ، گھبرائے نہیں ٹیسٹ اور ٹرائل سے۔ دیکھیں، جب آپ کی سوچ یہ ہوگی نا کہ ٹیسٹ اور ٹرائلز تو آنے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یو وش فار ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز، ٹھیک ہے؟ ابھی اس کانسیپٹ کو میں کلیئر کروں گا، بٹ یو شوڈ بی ریڈی کہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ول کم۔ اللہ سے عافیت ہی مانگے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بٹ سنس لائف اٹ سیلف از اے ٹیسٹ، سو یس دے کین کم۔ جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ریڈی ہو کے زندگی گزاریں گے تو آپ بہادر بنیں گے، اور یہ بہادری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، اور اللہ تعالیٰ بے شک ان امتحانات میں آپ کے لیے بہت سی ایز کریٹ کرے گا۔ سو اسلامی طرز حیات، نظریہ حیات کیا ہے؟ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ڈیتھ ہمیں ہر طرف سے گھیری ہوئی ہے،
اور پھر انسان پہ ٹیسٹ اور ٹرائلز آئیں گے. اور پھر کتنی خوبصورت بات بتائی کہ انسان وہ جو لائنز آؤٹ سائڈ دا اسکوائر لائی کر رہی ہیں نا، وہ انسان کے فالس ہوپس ہیں جو اس کے لیز آف لائف اور اسکوپ آف لائف سے باہر کی چیزیں، یعنی وہ چیزیں وش کر رہا ہے جو ایکچولی ریئل میں نہیں ہونے والی ہیں. اس لیے انہی فالس ہوپس کے ساتھ اگر وہ زندگی گزار دیتا ہے تو جیسے جیسے وہ فالس ہوپ کے قریب جاتا ہے، یعنی فالس ہوپ اسکوائر کے آؤٹ سائڈ لائے کر رہے ہیں نا، یعنی یہ اگر اسکوائر کی ایک سائڈ ہے، جیسے جیسے وہ فالس ہوپ کے قریب جا رہا ہے جو کہ فالس ہوپس ادھر ہیں، تو وہ ڈیتھ کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں لگ رہا، اور ایک دم سے ڈیتھ ول سنیپ دیٹ پرسن، ایک دم سے ڈیتھ آ جائے گی اور پھر اس کو ریگریٹ ہو. ظاہر ہے کہ جب فرشتے نظر آئیں گے اور فرشتے جب روح قبض کریں گے اور پھر جب قبر میں آنکھ کھلے گی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. The mutual rivalry in piling up wealth in this world has diverted you حتی زرتم المقابر unless you open your eyes in the grave, unless you get up, you wake up in the grave. Yes, تب انسان کو پتہ لگے گا کہ میں تو غلط فلسفے کے مطابق زندگی گزارتا ہوں. میں تو یہ سمجھا تھا کہ دنیا میں آیا ہوں تو ون چانس ہے میرے پاس، اس کے بعد زندگی نہیں ملنے والی، جنت کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایویں باتیں ہیں. میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ جتنی دولت بنا سکتا ہوں یہیں پہ بنا لوں، جتنا سکسیسفل ورلڈلی سکسیسفل، جتنا سکسیسفل ہو سکتا ہوں یہیں پہ ہو جاؤں، جتنا کما سکتا ہوں یہیں پہ کما لوں، جتنا انجوائے کر سکتا ہوں یہیں پہ کر لوں. کیا حلال کیا حرام کس نے دیکھا، آخرت آنی جنت ہوگی، جو کرنا ہے یہیں پہ کر لوں. میں تو اس فلسفے پہ زندگی گزارتا رہا اور اس فلسفے کی وجہ سے میری زندگی میں کتنے نقصانات آئے. میں نے اپنے ریلیشن شپس کو اگنور کیا، میں نے دنیا میں تھنگز دیٹ میٹر، جو چیزیں میٹر کرتی تھیں ان کو اگنور کیا. میں نے اپنے پیرنٹس کو ٹائم نہیں دیا. میں نے کیریئر کے لیے کتنی بڑی بڑی سیکریفائسز کی. میں نے ورلڈلی پوزیشنز کے لیے کیا نہیں کیا اور اینڈ میں مجھے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. سکون میرے پاس ہے ہی نہیں. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا فلسفہ اس حدیث میں بتا دیا کہ فالس ہوپس مت لگاؤ زندگی سے. یو ول بی ٹیسٹڈ، یو ول بی ٹرائڈ. اللہ تعالیٰ ہیز ریٹن اٹ فار یو، اور اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں رزق بھی دے گا. تو قبر میں جب آنکھ کھلے گی تب حقیقت واضح ہوگی اور تب پتہ لگے گا کہ میری تو پرائیورٹیز ہی غلط تھیں. میں تو غلط فلسفے کے مطابق زندگی گزارتا رہا ہوں. میں تو یہی سمجھ کے زندگی گزارتا رہا ہوں کہ اس کے بعد تو زندگی ملے گی نہیں، اینڈ لائف از گوئنگ ٹو اینڈ ہیئر، اور دیر از نو جنہ، دیر از نو آخرہ. میں نے تو کہا سب کچھ یہیں کر لوں، سب کچھ یہیں کما لوں، اور یہ سب کچھ کمانے کی دوڑ میں، کمانے کی ریس میں اور کیریئر بنانے کی ریس میں میں اپنے گھر والوں کو بھی بھول گیا، اور میں نماز کو بھی بھول گیا، میں آخرت کو بھی بھول گیا. میں اللہ سے وہ کیا وعدہ، وہ عہد جو میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا تھا، میں اس کو بھی بھول گیا. تو تب حقیقت جو ہے ہماری واضح ہو جائے گی. بیکاز آر پرائیورٹیز ور رانگ ان دس ورلڈ. We spent life according to wrong priorities. What are the things that matter? یہ ساری سیریز میں میں نے یہی باتیں کی ہیں کہ ایمان matters, we should grow our ایمان. صلاح matters, we should offer صلاح. اللہ سبحانہ و تعالیٰ matters, the pleasure of Allah matters, not the pleasure of people. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم matters the most. Okay, obviously اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد he is the prophet and messenger of Allah. Seeking knowledge of Islam mattered most. But میں کیا کرتا رہا ہوں، میرے پاس ہر چیز پڑھنے کا ٹائم تھا. میں گوروں کی کتابیں پرچیز کر کے پڑھ لیتا تھا، لیکن میں نے آج تک قرآن نہیں پڑھا. میں دنیا جہان کی ریسرچ کر لیتا تھا انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے، لیکن میں نے آج تک حدیث کی کوئی کتاب نہیں کھولی، میں نے ریاض الصالحین نہیں کھولی، میں نے نبی کا کوئی فرمان جو ہے اس پہ غور ہی نہیں کی. Then reality becomes clear کہ میری پرائورٹیز کتنی غلط ہیں. میں مٹیریل چیزوں کو پرائورٹی دیتا رہا، جبکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ریلیشن شپ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو یہ بہت سے لوگوں کے ریگریٹس ہیں جو غلط فلسفے پہ زندگی گزارتے ہیں. سو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، کہیں ہم بھی غلط فلسفہ حیات کے مطابق تو زندگی بسر نہیں کر رہے. کہیں ہمارے سامنے بھی تو فلسفہ حیات یہ نہیں ہے کہ یار بچپن کھیل تماشے کے لیے ہوتا ہے اور فیشن کے لیے ہوتی ہے جوانی، اور اس کے بعد کیریئر بنانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد بچے پیدا کرنے ہوتے ہیں، پھر ان کو گروم کرنے کی ایک دوڑ میں لگ جانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد مر جانا ہوتا ہے. از دیٹ اٹ؟ اور جائیداد بنانی ہوتی ہے، اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں پیچھے بچوں کے لیے کتنی جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ جتنی باتیں میں نے مینشن کی ان میں حرج کوئی نہیں ہے اگر یہ سیکنڈ پرائیورٹی. مثال کے طور پہ بچپن میں کھیل تماشا ہی کرنا ہے، اوبویسلی بات ہے بچے کھیلتے ہیں،
नंबर 2, जवानी में फ़ैशन लोग करते हैं, अंडरस्टैंडेबल है। नंबर 3, प्रोफेशनल लाइफ में करियर बनाते हैं, पैसा बनाते हैं लोग ज़रा सीरियस हो जाते हैं, ठीक है, ज़ाहिर है कमाना भी है, और फिर बाद में बुढ़ापे में जायदाद कितनी मैंने बनाई। ये सारी बातें हराम नहीं है इस्लाम में।